بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ جگہ ان میں سے کسی بھی ایک قدم بھی ہم نے پیچھے نہ پایا زینب و کلثوم، اور اس میں بھی خاص طور پر ام فروہ۔ دیکھیے لیلا جب کربلا میں آئیں تو اس عالم میں آئیں کہ ان کا سہاگ سلامت تھا، بیٹا ساتھ تھا، اور اب آپ جب کربلا میں آئیں تو اس طرح آئیں کہ سہاگ سلامت ہے، گود میں بچہ۔ فروہ 12 سال کی بیوگی کا زمانہ گزار چکی، اور اگر کوئی عورت جوانی میں بیوہ ہو جائے اور صاحب اولاد بھی ہو تو اب اس کی تمام تمناؤں کا مرکز اس کا بیٹا ہو جاتا۔ وہ اس بچے کو دیکھتی جاتی ہے اور یہی سوچتی جاتی ہے کہ جیسے ہی یہ جوان ہوگا میں اس کی شادی کروں، اور میری جو تمنائیں پوری نہ ہو سکی، جو میری ایک حسرت والی زندگی تھی۔ یہ اللہ کے رسول کا جملہ کہ عورت کے لیے سب سے زیادہ خصوصیت اس کے شوہر کو ہے، اور ایک خاص واقعے میں جملہ ہے، کل سنیے۔ ام فروہ وہ منظر کبھی نہیں بھول سکتی جو 28 صفر کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ میرا شوہر حسن مجتبیٰ زہر کے اثر سے کلیجہ ٹکڑے ٹکڑے ہو کر تشت میں گر رہا، ایک طرف حسین ہیں، ایک طرف زینب ہیں جو حسن کو سنبھالے ہوئے، اور پائیتی ام فروہ اس حالت میں کھڑی ہیں کہ 1.5 سال کا قاسم ماں کی گود میں، اور دیکھ رہی ہیں کہ کس طرح سے میرا شوہر دنیا سے جا رہا ہے اور میں بیوہ ہو رہی ہوں۔ مگر اس حالت میں بھی حسن مجتبیٰ نے اس کٹتے ہوئے کلیجے کے درمیان اشارے سے ام فروہ کو بلایا اور اپنے بازو پہ بندھا ہوا تعویذ فروہ کے حوالے کیا۔ کہا فروہ جب میرا قاسم بڑا ہو جائے تو یہ تعویذ قاسم کے بازو پہ باندھ دینا، اور دیکھو اس تعویذ کو کبھی کھول کے مت دیکھنا، لیکن جب میرا قاسم کسی بڑی مصیبت و پریشانی میں مبتلا ہو تب اس تعویذ کو کھول کے اس پر عمل کرنا۔ 12 سال گزر گئے ام فروہ کو بیوگی کے عالم میں، مگر حسین جیسے آقا کے گھر میں رہ رہی، زینب جیسی مہربان شہزادی کے گھر میں رہ رہی، کبھی کوئی ایسی پریشانی اور مصیبت آئی ہی نہیں کہ فروہ کو یہ تعویذ کھولنا پڑا۔ البتہ قاسم بڑا ہوتا جاتا ہے، قاسم کو دیکھ دیکھ کے ماں کے دل کو خوشی ہوتی، اور اب یہی سوچ رہی ہے کہ 13 سال کا تو میرا یہ قاسم ہو گیا، بہت مختصر مدت باقی ہے، پھر میرا یہ قاسم شادی ہوگی، دولہا بنے، بہو کو لے کے آؤں گی، اور جیسی میری زندگی گزری۔ حسین جیسے آقا کے گھر میں رہ کر بھی بیوگی، بہرحال بیوگی، اور اسی دوران کربلا کا واقعہ پیش آ گیا۔ آج تک کوئی ایسی ماں بھی آپ نے دیکھی جس کا بیٹا اگر زندہ رہ رہا ہو تو اس کو یہ پریشانی ہو میرا بیٹا زندہ کیوں ہے؟ تعویذ کھولا تو کب کھولا تعویذ؟ پہلے تو شب عاشورہ، آقا حسین آدھی رات کے بعد مصلی پر بیٹھ کے پروردگار سے راز و نیاز کر رہا، عبادتیں ہیں اور سجدے اور دعا کے لیے ہاتھ پھیلے ہیں، ایک دم آقا کو ایسا لگا کوئی میرے سیدھے ہاتھ پہ آ کے بیٹھا۔ میرے مظلوم آقا نے آنکھیں کھول کے دیکھا تو دیکھا میرے حسن کی نشانی، میرا یتیم بھتیجا قاسم میرے برابر بیٹھا، اور ایسا لگ رہا ہے کچھ کہنا چاہتا ہے۔ حسین نے قاسم کو دیکھا، کہا بیٹا قاسم آدھی رات کا وقت ہے، تیری ماں خیمے میں اکیلے رہ گئی ہے، یہ یہاں بیٹھنے کا وقت نہیں ہے، جا اور جا کے اپنی ماں کے پاس بیٹھ۔ قاسم نے تڑپ کے کہا چچا اماں ہی نے تو مجھے آپ کے پاس بھجوایا، میں اماں کے پاس بیٹھا تھا، میری ماں نے ایک بار مجھے دیکھا اور کہا قاسم بیٹا میں سیدانی نہیں ہوں،
ایسا نہ ہو کہ کل میدان میں تو بہت چھوٹا اور کمسن ہے، دشمنوں کی اکثریت کو دیکھ کر یا کثرت کو دیکھ کر ایسا نہ ہو کہ میدان میں تیرے قدم پیچھے ہٹ جائیں، لوگ کہیں کہ حسن کا لال کبھی پیچھے نہ ہٹتا، یہ فروا کے دودھ کی خرابی ہے۔ اتنا بتا کہ کیا کل میدان میں قربانی دے گا؟ قاسم نے کہا کہ اماں کل آنے تو دو، کہا کہ نہیں میرے دل کو اطمینان نہیں ہے، جا کے آقا سے پوچھ کے آؤ۔ تو چچا میں اس لیے آپ کے پاس آیا ہوں، اتنا بتا دیجئے کل کے شہیدوں میں میرا نام ہے کہ نہیں؟ ایک بار حسن مصطفیٰ نے 13 برس کے قاسم کو سینے سے لپٹا دیا، ایک بار حسین نے قاسم کو سینے سے لپٹایا، قاسم کو سونتے جاتے ہیں اور کہتے جاتے ہیں قاسم تجھ میں سے مجھے بھیا حسن کی خوشبو آتی ہے، آئے میرا بھائی حسن، آج ہوتا تو دیکھتا کس طرح حسین میدان کربلا میں گھیرے میں آ گیا۔ بدن سنتے جاتے ہیں، حسن مصطفیٰ کو یاد کرتے جاتے ہیں، ہائے میرا بھائی حسن، ہائے میرا بھیا حسن۔ جب 3 بار قاسم نے سوال کیا چچا میرا نام کل کے شہیدوں میں ہے کہ نہیں، چچا میرا نام کل کے شہیدوں میں ہے کہ نہیں، اور حسین نے کوئی جواب نہ دیا، ایک مرتبہ بے اختیار قاسم رونے لگا، کہا چچا میں سمجھ گیا کل میرا نام شہیدوں میں نہیں ہے، کل میرے نصیب میں شہادت نہیں ہے، کل قاسم اسی طرح محروم رہے گا جیسے ہی حسین نے قاسم کو روتا دیکھا۔ بے اختیار کہا قاسم تو اپنی بات کر رہا ہے، تو اپنے بارے میں پوچھ رہا، ارے کل کے شہیدوں میں تو تیرے ننھے بھائی علی اصغر کا نام بھی شامل ہے۔ وہ اصغر کا نام سننا ہے، 13 برس کا ہے، بہت چھوٹا ہے مگر حیدر کرار کا پوتا ہے۔ ایک بار قاسم نے انگڑائی لی، بندے قبا ٹوٹنے لگے، چچا یہ بے حیا فوج ہمارے خیموں میں داخل ہو کے میرے اصغر کو شہید کرے گی۔ حسین کیسے جواب دیں؟ قاسم اصغر خیمے میں نہیں مارا جائے گا، اصغر تو تیرے چچا کی گود میں ہوگا جب 3 بھال کا تیر لگے گا۔ کہا قاسم جا اطمینان رکھ، کل تیرا نام بھی ہے اور تیرے بھائی اصغر کا نام بھی ہے۔ عاشورے کی صبح ہوئی، اکبر نے اذان دی، حسین نے نماز پڑھائی، جہاد کربلا شروع ہوا، اصحاب باری باری شہید ہوئے، جوانان بنی ہاشم کی باری آئی۔ جب کوئی شہزادہ جاتا ہے اور قاسم خیمے میں آتا ہے، فروا دیکھتی ہے اور کہتی ہے قاسم بیٹا تو اب تک زندہ ہے، قاسم بیٹا تو اب تک سلامت ہے۔ دنیا میں کوئی ماں ایسی نظر آئے گی 12 برس جس بیٹے کو دیکھ دیکھ کے زندہ رہی، آج پوچھتی ہے بیٹا تو زندہ کیسے؟ وہ وقت آ گیا، اکبر کا لاشا آ گیا، قاسم آئے، فروا نے کہا قاسم تو اب تک زندہ ہے۔ اولاد جعفر طیار کے لاشے آ گئے، قاسم تو اب تک زندہ ہے۔ اولاد عقیل کے لاشے آ گئے، قاسم تو اب تک زندہ ہے۔ اون و محمد کے لاشے آ گئے۔ اب جو قاسم ماں کے پاس گیا تو ماں نے ناراضگی سے منہ پھیر لیا، قاسم کو دیکھ کر فروا نے ناراضگی سے منہ پھیر لیا۔ قاسم تڑپ گئے، اماں تو مجھ سے ناراض کیوں ہے؟ فروا نے کہا بیٹا میری شہزادی کے لال مارے گئے، ہائے میرا اون اور محمد مارا گیا، میرا قاسم اب تک زندہ ہے، یہ دن آنے سے پہلے میں کیوں نہ مر گئی؟ قاسم نے ہاتھ جوڑے اور کہا اماں کسی سے پوچھ لے، کسی سے پوچھ لے۔ ہر مرتبہ دوڑ کے جاتا ہوں چچا اب مجھے مقتل میں جانے دے، چچا اب مجھے جہاد کرنے دے، چچا اب مجھے شہید ہونے دے، بس چچا مجھے سینے سے لپٹا لے اور میرا بدن سوکھ کے کہے کہ تجھ سے بھیا حسن کی خوشبو آ رہی ہے۔ آقا اجازت نہیں دیتا، اماں ایک بار چچا سے اجازت دلوا دے پھر دیکھ تیرا قاسم کیسا جہاد کرتا۔ ام فروا نے سنا، اب 2 روایتیں، دوسری روایت یہ ام فروا زندگی میں کبھی حسین سے بات نہیں کی ہے، اتنی شرمیلی ہے، پریشان، آخر کیسے اجازت دلواؤں؟ ایک جملہ یاد آ گیا، 28 سفر ہے، میرے آقا کا کلیجہ ٹکڑے ٹکڑے ہو رہا ہے، حسن مصطفیٰ مجھے بلاتے ہیں، کہتے ہیں جب میرا قاسم کسی بڑی مصیبت و پریشانی میں مبتلا ہو تب یہ تعویذ کھولنا، آئے میرا قاسم مر نہیں رہا، اس سے بڑی مصیبت کیا ہے؟ اللہ اللہ، دنیا میں کوئی ایسی بیوہ ماں آپ کو نظر آئے گی جس کا بیٹا نہیں مر رہا، وہ سمجھ رہی ہے اس سے بڑی کوئی مصیبت نہیں۔ قاسم ذرا اپنے بازو پر سے تعویذ تو کھولنا۔ قاسم نے تعویذ اتار کے کھولا، حسن مصطفیٰ کی وصیت ہے، قاسم بیٹا میں کربلا کے میدان میں نہ ہوں گا، میرا بھائی حسین دشمنوں کے درمیان گھر جائے گا، قاسم حسین پہ اپنی جان قربان کر دینا، حسن کی نمائندگی کرنا ہے۔ ام فروا نے کہا قاسم
چل میرے ساتھ. ایک بار شہزادی زینب کی درگاہ میں آئی اور کہا شہزادی میں آپ کے بھائی کا وصیت نامہ آپ کے لیے لائی ہوں. یہ کہے کہ تعویذ آگے بڑھایا, آقا حسین کو یہ تعویذ پڑھوائیے. زینب نے یہ تعویذ حسین کو دیا, حسین نے تعویذ پڑھا. ہائے بھیا حسن مجتبی مجھ سے خواہش ظاہر کی تو کیا خواہش ظاہر کی. دیکھیں یقین رکھیے حسین کے لیے اکبر کا لاشا آسان ہے, حسن کے بعد قاسم کا لاشا مشکل ہے. اس کی دلیل وہ جملہ بھی ہے آگے چل کر. اکبر کے لاشے پہ حسین اتنی تیزی سے نہیں آئے تھے جتنا قاسم کے سرانے آئے تھے. اپنے بیٹے کا لاشا اٹھانا آسان ہے, حسن جیسے بھائی کے وارث کا لاشا اٹھانا. ایک بار تعویذ پڑھا, ایک بار حسین کی آنکھوں میں آنسو آئے, رونے لگے. کہا قاسم بیٹا بھیا حسن کا حکم آ گیا, اب میں تجھے نہیں روکوں گا, مقتل میں چلنے کی تیاری کر. قاسم آگے بڑھنا چاہتا ہے. ایک بار ام پروہ نے شہزادی زینب کے آگے ہاتھ جوڑ دیے. کہا شہزادی ایک خواہش میری اور ہے, ایک خواہش میری اور ہے. اور یہ کہہ کر امام حسن کا امامہ نکالا, زینب کبریٰ کے ہاتھ میں دیا. آقا حسین سے کہیے میرے قاسم کو اس کے باپ کا امامہ پہنا کے میدان میں بھیجے. چھوٹا ہے تو کیا ہوا, ہے تو حسن کا وارث اور حسن کا لال. حسین نے حسن مجتبی کا امامہ قاسم کے سر پہ پہنایا. قاسم کربلا کا اتنا چھوٹا شہید کہ گھوڑے پہ بیٹھ بھی نہ سکتا تھا. حسین نے گود میں لے کے قاسم کو گھوڑے پہ بٹھایا اور ایک بار قاسم مقتل کی جانب چلا. 13 سال کا یہ گلبدن شہزادہ بہت چھوٹا ہے, بہت چھوٹا ہے, مگر حیدر کرار کا پوتا ہے. اس طرح سے لشکر عمر ساتھ سفید تتر بتر کر دی. سارا لشکر گھبرا کے بھاگنے لگا. شامی پہلوان کے 7 بیٹے مارے. گھبرا کے اس نے آواز دی ارے میری مدد کو. 30,000 کا لشکر ایک 13 سال کی اکیلے قاسم کو گھیرے میں لیا. کہیں سے نیزے چلے, کہیں سے برچیاں چلی, کہیں سے تیر چلے, کہیں سے تلواریں چلی. ایک مرتبہ قاسم زخموں سے چور چور گھوڑے سے زمین کربلا پہ گرا. آواز دی یا اماں, اے چچا درتی میری مدد کو آئیے. یہ تاریخ کربلا کا فقرہ ہے کہ کسی بھی زخمی کے پکارنے پر اتنی تیزی سے آقا حسین نہ چلے جتنا قاسم کی آواز پہ چلے. ابھی لشکر یزید سوچ بھی نہیں سکتا تھا. دیکھا حسین سرانے پہنچ گئے ہیں, ذوالفقار ہاتھ میں ہے, حسین کا جلال. سارا لشکر بھاگا اور اس طرح بھاگا, ادھر کے سپاہی ادھر دوڑے, ادھر کے سپاہی ادھر دوڑے. ایک جملہ امام زمانہ سے منسوب ہے, میرا سلام کربلا کے اس شہید پر جس کی دائیں پسلیاں ٹوٹ کے بائیں طرف آ گئی تھی, بائیں پسلیاں ٹوٹ کے دائیں طرف آ گئی تھی. ارے ذرا سوچو, حسن کا لال, دائیں پسلیاں بائیں طرف چلی گئی, بائیں پسلیاں دائیں طرف. میرے مرحوم استاد مولانا جوہر صاحب ایک جملہ کہا کرتے تھے, کربلا کے جتنے مصائب ہیں تمام شہداء نے حسین کا ساتھ دیا ہے. سب پیاسے رہے, سب بھوکے رہے, سب 3 دن پانی بند رہا, سب نے تیر و تلوار برداشت کیے, مگر ایک مصیبت ایسی ہے جس میں فقط قاسم نے چچا کا ساتھ دیا ہے, اور وہ ہے بدن کا پامال ہونا. یا حسین کا لاشا پامال ہوا یا قاسم کا بدن پامال ہوا. مگر عزاداروں یہاں بھی ایک فرق ہے, حسین شہید ہو چکے تھے تب لاشا پامال ہوا, قاسم ابھی زندہ ہے اور ادھر کے گھوڑے ادھر دوڑ رہے. میرا آقا قاسم کے سرانے پہنچے, جملہ کہا قاسم تیرے چچا پہ انتہائی شاق ہے کہ تو نے پکارا اور وقت پہ تیری مدد کو نہ آ سکا. یہاں پہ جملہ اور علماء پڑھتے جیسے حسین نے کہا قاسم تیرے چچا پہ شاق ہے, قاسم نے آنکھیں کھولی, آنکھیں کھول کے چچا کو دیکھا اور بے اختیار کہا میرا بابا آ گیا, میرا بابا آ گیا, میرا بابا آ گیا. کیا قاسم پہچان نہیں پا رہے کون ہے؟ نہیں نہیں, قاسم پہچان رہے, مگر خالی حسین نہیں آئے تھے. قاسم کی آواز سن کر خیمے سے حسین آئے, جنت البقیع سے حسن مصطفیٰ آ گئے. اے میرے لال گھبرانا نہیں, تیرا باپ تیرے استقبال کو آ رہا ہے, تجھے لے جانے کے لیے آ رہا. اور بس آخری جملہ, قاسم کا بدن
اس قابل نہ تھا کہ حسین اٹھا کے لے جاتے. ابا زمین کربلا پہ بچھائے, قاسم کے زخمی بدن کو ابا پہ رکھا, تو ابا اٹھائی ایک گٹھری بن گئی, لے کے خیمے کے دروازے پر آئے. ہر شہید کا لاشا آتا ہے, حسین خیمے میں لاشا پہنچاتے ہیں, زینب صفحے ازا بچھاتی ہے, حسین دروازے پہ آئے. حسین دروازے پہ کھڑے ہو گئے. زینب بہت دیر انتظار کرتی رہی, پردہ ہٹا کے باہر آئی, دیکھا حسین کھڑے. کہا بھیا ساری بیویاں انتظار کر رہی ہیں, نوشا کا لاشا ہے, گلبدن کا لاشا ہے, قاسم کا لاشا آ جا, تیرا ہاتھ خالی ہے کیا, قاسم کا لاشا نہیں ہے. حسین نے ایک مرتبہ گٹھری کی جانب اشارہ کیا, زینب میرا قاسم اس کے اندر ہے. زینب نے گٹھری دیکھی, ابھی پوچھنا چاہتی ہے بھیا کیا ہوا. حسین نے کہا خاموش ہو جاؤ, آہستہ بولو, دیکھتی نہیں ہو فروا تمہارے پیچھے کھڑی ہوئی ہے. ارے ماں تمہارے پیچھے ہے. ان میں فروا آ گیا, زندگی میں پہلی اور آخری بار حسین سے بات کی, آقا ذرا مجھے دکھائیے تو میرے لال پہ کیا گزری ہے. حسین نے گٹھری کو کھولا, ماں کے سامنے لاشا آیا, اور ام فروا نے کیا کہا کہ شہزادی زینب, کلثوم, رباب, لیلا, سکینہ, مجھے آ کے مبارکباد دو, میری قربانی سب سے زیادہ کام آ گئی. ہائے میرا قاسم, واہ قاسمہ, واہ